آدمدارانہ مظلوم کربلا۔ اللہ نے خالق بشر نے اپنے بشر کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا جس دین کا نام اسلام رکھا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے دین عند اللہ الاسلام، میں نے اپنی مخلوق کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس دین پہ عمل کرے اور عمل کر کے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی اور غیر اسلام دین کو، اسلام دین کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو اللہ ہرگز اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر اگلے ہی حصے میں فرمایا واہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ چند منٹ کی تمہید ہے جو کہ موضوع کو مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے اور میں آپ کی پوری توجہات چاہتا ہوں۔ دیکھیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے اسلام کا کام شروع کیا۔ سرکار دو عالم نے عرب کے جزیروں میں 0 سے 23 سال تک اسلام پہ کام کیا۔ 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی کہ ان 23 سالوں میں حضور نے اسلام کو نقطۂ معراج پہ پہنچا دیا۔ ان 23 سالوں میں میرے نبی کی ذات نے اسلام کو نقطۂ معراج پہ پہنچایا۔ دیکھیے یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان میں تبدیلیاں 2-3 سالوں میں نہیں ہوتی، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے میرے رسول کی ذات کا کہ اتنی جہالت میں اور کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید اور ایمان کے راستے پہ لا کھڑا کیا، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایمان کا راستہ دکھایا، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو علم کے راستے پہ لگایا، گمراہی میں ہندان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے اسلام میں ابتدائی عرصہ میں جتنی بھی شخصیتوں نے اسلام کے لیے خدمتیں کی ہیں ان شخصیات میں 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جناب، 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے اسلام کے آغاز میں۔ ان 6 شخصیات میں ان ناصران دین میں 3 مرد اور 3 مستورات ہیں۔ ہر باب اسلام کے نصرت کے لیے ہر دور میں کچھ بلند شخصیتیں موجود رہی ہیں اور آج تک ایک پردہ غیب میں موجود ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ لیکن میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ ابتدا اسلام میں 6 شخصیات نے اہم کردار ادا کیا، جس میں 3 مرد اور 3 مستورات ہیں۔ ایک تاریخ کا عجب پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جس مرد نے مکے میں اسلام کی نصرت کی، پھر مدینہ میں اسی کے بیٹے نے اسلام کی نصرت کی۔ جس مرد نے مدینہ میں اسلام کی نصرت کی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اسلام کی نصرت کی۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، جس مخدومہ نے، جس معظمہ نے مکے میں اسلام کی نصرت کی، پھر اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اسلام کی نصرت کی۔ جس مخدومہ نے مدینہ میں اسلام کی نصرت کی، رسول کی نصرت کی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اسلام کی نصرت کی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ دیکھیے آج کا موضوع ہے جناب زینب کبریٰ صفوۃ اللہ علیہ، اور میری یہ کوشش رہے کہ میرا ہر لفظ جناب زینب عالیہ کے گرد طواف کرتا رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ کائنات میں بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑے بڑے شجرے گزرے، بڑے بڑے نسل گزرے، لیکن خدا کی قسم میرے مولا علی نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا کائنات میں بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑے بڑے سلسلہ نسب گزرے، لیکن جو سلسلہ نسب محمد کا ہے وہ کسی خاندان کا نہیں ہے، جو شجرہ میرے رسول کا ہے وہ کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے، سلسلہ نسب ہے جس میں ابتدائے اسلام میں محمد مصطفیٰ کے نصرت کا وعدہ کیا ہے اور قیامت تک اس وعدے کو نبھایا جائے گا۔ جس مخدومہ نے، جس معظمہ نے مکے میں میرے رسول کی نصرت کی،
اس بیوی کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سیدۃ النساء قریش طاہرہ کبریٰ۔ صلوات بھیجے محمد اللہ نے بی بی خدیجہ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو انا اعطیناک الکوثر کی مصداق ہے۔ نام فاطمہ بنت محمد ہے جو سید النساء عالمین ہے، جو ام ابیہ ہے، جو محدثہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، بتول ہے، جو سید النساء اہل جنہ ہے۔ اس بیوی جناب زہرا کو اللہ نے ایک باعزت باعظمت بیٹی عطا فرمائی جسے اللہ کے رسول نے زینب نام عطا فرمایا۔ دیکھیے بیان شریعہ عربی کی مقبول ترین کتاب ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ کائنات آدم و عالم سے لے کر آج تک آ جائیں بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں، بڑی بڑی شریعتیں گزری ہیں، بڑے بڑے سلسلہ نسب گزرے ہیں، بڑے بڑے شجرے گزرے ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی خاندان میں ڈائریکٹ 3 مستورات کو اتنی عزت عطا نہیں کی۔ اللہ نے براہ راست 3 مستورات کو اتنی عزت، اتنا کمال، اتنی عظمت عطا نہیں فرمائی جتنی محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی اس بیویوں کو عطا کی فرمائی ہے۔ دیکھیے خاندان میں ایک بندہ نام والا ہوتا ہے، پھر دوسرا نام والا پیدا ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ خدا کی قسم جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا مقام ہے، فاطمہ الزہرا کا اپنی شان ہے، زینب کبریٰ کی اپنی عزت و شان ہے۔ صلوات بھیجو محمد اور میرے چھوٹے بھائیوں، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کی قدر کرنا۔ جناب زینب عالیہ جس گھر میں آئی ہے نا، وہاں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے، کون پنجتن؟ اس میں ہر فرد پہلے سے سردار ہے، نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، سید النساء العالمین، بھائی جوانان جنت کے سردار۔ پنجتن کا گھرانہ جناب زینب جس گھر میں آئی وہاں پہلے سے پنجتن موجود تھے۔ زینب عالیہ کو 5 معصوم گودے ملی ہیں، بیوی کی پرورش 5 گودوں میں ہوئی ہے، جہاں ہر فرد ناطق قرآن ہے۔ سید الانبیاء ناطق قرآن، علی مرتضیٰ ناطق قرآن، فاطمہ زہرا ناطق قرآن، حسن ناطق قرآن، حسین ناطق قرآن۔ پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے، زینب اس حدیث کو کہتے ہیں اس نے 5 قرآنوں کی گود میں پرورش پائی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تو توجہ فرما رہے ہیں جناب محترم، وہ آئے تھے جناب زینب عالیہ جس نے 5 قرآنوں کی گود میں پرورش پائی، اور وہ بیوی ہے جناب زینب عالیہ جن کے لیے مرسل اعظم نے فرمایا ہذا زینب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ زینت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا فرمایا خدا نے سورہ صفات آیت نمبر 6، ہم نے آسمانوں کی دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، اور آسمانوں پھر ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے آسمانوں کی دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ مال، یہ دولت، یہ بیٹے، یہ ہرے بھرے کھیت، یہ تیز دوڑتے گھوڑے، یہ بیویاں میں مردوں کے لیے زینت بنائی ہے۔ جب رسول نے فرمایا نا یہ سبھی زینت ہے، یہ بھی زینت ہے، زمین بھی زینت ہے، چاند بھی زینت ہے، ستارے بھی زینت ہے، یہ اولاد بھی زینت ہے، یہ مال بھی زینت ہے، یہ تیز دوڑتے گھوڑے بھی زینت ہے، تب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اتنی زینتوں کو اگر ایک جگہ جمع کرنا ہو تو اس کا فلسفہ کیا ہوگا؟ رسول نے فرمایا میں تجھے بتاؤں، ساری زمین کی زینت مرد ہے اور مردوں کی زینت میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات اب پتہ چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا زینا مجلسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ اگر اپنی مجلسوں کو منحوس ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اسے علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ صلوات توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، پتہ چلا کائنات کے زینت کا نام علی ہے، کائنات کی ہر زینت سمٹ کر علی میں آ گئی۔ اب ایک جملہ سننا اور قدر کرنا چھوٹے بھائیوں سے،
چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے، کائنات کی زینت کا نام علی ہے اور علی کی زینت کا نام زینب ہے، زینب کبریٰ ہے۔ اور یہ کائنات آدم اول و آخر میں دو بیویاں ہیں جن کو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے، ماں ام ابیہا، ماں ام ابیہا اور بیٹی زینب ابیہا۔ صلوات علی محمد۔ دیکھیے عزیزان محترم، دو بیویاں ہیں جنہیں یہ مقام یہ منزلت حاصل ہے، ماں ام ابیہا، بیٹی زینب ابیہا۔ ماں وہ جو محمد رسول اللہ جیسے بابا کی ماں، بیٹی وہ جو علی ولی اللہ جیسے بابا کی زینت۔ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قدر کیجئے گا۔ دیکھیے میرے مولا علی کے جتنے فضائل ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے اوصاف ہیں، علی کی جتنی عبادتیں ہیں، علی کے ہر عبادت کی زینت کا نام زینب ہے۔ علی اگر وجہ اللہ ہے تو وجہ اللہ کی زینت زینب، علی اگر ید اللہ ہے تو ید اللہ کی زینت زینب، علی اگر لسان اللہ ہے تو لسان اللہ کی زینت زینب، علی اگر عین اللہ ہے تو عین اللہ کی زینت زینب، علی اگر علی مولا ہے تو مولا کی زینت زینب، اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو اس عبادت کی زینت زینب۔ صلوات علی محمد۔ دو ہی ہیں جو اس کائنات میں علی کے لہجے کے مالک ہیں، ما فوق العرش اللہ مالک ہے، زمین پہ زینب کبریٰ مالک ہے۔ علی کو اتنا ناز ہے جو بلاغت میں نہیں ہے جتنا زینب کبریٰ پہ ناز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، میری آقا زادی کے فضائل کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ جناب زینب کبریٰ کے فضائل کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے۔ اور دیکھیے میں تقابل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بی بی دنیا نے ثانیہ زہرا دیکھی لیکن ثانیہ زینب کوئی نہیں ہو سکا۔ صلوات۔ کتنا کمال کا سلسلہ نسب ہے۔ درمیان میں سیدہ طاہرہ، ایک طرف مادر کرام خدیجہ کبریٰ، ایک طرف ہے زینب کبریٰ، ایک طرف ہمارے اہل ایک طرف ہے زینب کبریٰ، ایک ہمارے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں عبداللہ امام خانی، علم رجال کے انہوں نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں رجال امام خانی۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جناب زینب کی شان میں، انہوں نے فرمایا وما ادراک ما زینب، زینب کیا ہے تم کیا جانو، زینب کیا ہے، وما ادراک ما زینب، کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ صلوات علی محمد۔ درمیان میں سیدۃ النساء العالمین، ایک طرف مادر کرام خدیجہ کبریٰ، دوسری طرف جناب زینب کبریٰ۔ اللہ نے جناب زینب کو، جناب زہرا کو ماں وہ عطا کی ہے جو بنا لا الہ ہے کی، بیٹی وہ عطا فرمائی جو بقائے لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھیے زینب عالیہ کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین۔ آپ نے تو اس لقب کو صرف مصائب پہ ہی سمجھا ہوگا، لیکن اس کا ایک پہلو ہے، اس کا ایک پہلو ہے، اور سمجھنے کے لیے آئیے قرآن دیکھیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کلام کر رہا ہے موسیٰ، قرآن کلام کر رہا ہے موسیٰ، آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور تبلیغ کریں۔ فرعون سرکشی پہ آمادہ ہے، وہ باغی ہو گیا ہے توحید کا، اسے جا کر سمجھائیں، تبلیغ کریں۔ موسیٰ نے کہا اے خدا تیرے حکم پہ میں حاضر ہوں، مگر میری ایک التجا ہے، میں بار الہ میں فرعون کے دربار میں جانے کو تیار ہوں، مگر مجھے وہ طاقت عطا کر اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں اور قوم سمجھ سکے۔ اور اے میرے مالک میرے بھائی ہارون کو میرا وارث بنا، اسے میری رسالت کا شریک کر، میری نبوت میں ہارون کو شریک بنا۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جب اللہ نبی کو بھیجتا ہے فرعون کے دربار میں تو نبی کا شریک بنا کر بھیجتا ہے۔ ہارون کو موسیٰ کا شریک بنایا، بھائی کو بھائی کا شریک بناتا ہے۔ تو بات اب اس طرح سمجھیے کہ جس طرح فرعون کے دربار میں ہارون شریکۃ النبوت موسیٰ ہے، اسی طرح یزید کے دربار میں شریکۃ الحسین ہے زینب، شریکۃ الحسین ہے زینب۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اسلام پھیلا، اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اسلام مکمل کہاں ہوا؟ مکمل ہوا غدیر میں،
قدیر میں، اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، دین کا ماضی بنائے، دین کا ماضی بچایا تھا حسین نے، مستقبل بچایا زینب کبریٰ نے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دین الہی عرب کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتا، اگر زینب نہ ہوتی تو پیغام حسینی کربلا میں دفن ہو جاتا۔ ہاں ارباب اعضاء، زینب عالیہ کا ایک لقب ہے کعبۃ الرضیہ، جیسے کعبے کا طواف حاجی کرتے ہیں اسی طرح زینب عالیہ کا طواف غم اور مصیبتوں نے کیا، غم اور مصیبتوں نے کیا۔ ام المصائب ہے یہ زینب، اداداروں ارباب اعضاء، ام المصائب ہے یہ زینب۔ ابھی 5 سال کی ہوئی کہ دروازہ گرتے دیکھا، ماں کو تازیانے کھاتے دیکھا، 19 رمضان کو اپنے بابا کے سر پہ ضربت کا زخم دیکھا، پھر بابا کا جنازہ دیکھا، پھر بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں دیکھے، حسن کا جاتا ہوا جنازہ دیکھا، پھر تیر کھا کر آتا ہوا جنازہ دیکھا۔ جب حسن کے جنازے پہ تیر دیکھا اور حسین کا جنازہ تیروں پہ دیکھا، رہ گئی حسین کا جنازہ تیروں پہ دیکھا، حسین کا جنازہ تیروں پہ دیکھا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، اور لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، پائی کی لاشیں پہ جو پہنچی تو کفن یاد آیا، پائی کے لاشیں پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ ارباب اعضاء، آج 12 تاریخ ہے، ماں صحابی کے دربار میں ہم سے خالی ہاتھ آئی تھی، ایک فاجر و فاسق شرابی کے دربار میں لے جائی جا رہی ہیں۔ آج محرم کی 12 تاریخ گزر رہی ہے، اور اس مجلس کو امام کیسے ان کی مجلس سے منسوب ہے۔ بڑی حسرت تھی علی کی بیٹی کو، کاش میرے ماں جائے کا سوئم ہوتا، اور باب اعظم آج اس کا سوئم ہے، جس کا لاشا 3 دن میں غور و کفن کربلا کے گرم ریت پہ دھوپ میں پڑا رہا، آج اس کا سوئم ہے، اس کا جو ہم شکل پیغمبر تھا، لیلا کا چاند علی اکبر کا سوئم ہے، آج رباب کے شیرگاہ کا سوئم ہے، آج ام البنین کے پیارے کا سوئم ہے۔ زینب کی امید، حسین کی قوت، علی کی دعا اور زہرا کی تمنا، عباس کا سوئم ہے، قاسم اور محمد کا سوئم ہے۔ اپنے فرش ادا پہ جمع ہوئے ہیں عزاداروں، اس فرش ادا پہ کہیں نہ کہیں وہ بی بی ضرور آئی ہوگی جو بقیہ کی ٹوٹ ہوئی قبر سے آ کر اپنے ماں جائے کو رو رہی ہوگی، اے بی بی، اے فاطمہ زہرا، اے بی بی، ہم عزاداروں کا پرسہ قبول کیجئے، اے معصومہ کونین، ہم آپ کے لال پر ان 10 دنوں میں ویسے نہ رو پائے جو حق مودت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کیا ہمیں رونے کے لیے اتنا کافی نہیں، یہ جملہ سن لیں، اتنا کافی نہیں کہ 11 محرم کو فجر کی نماز علی کی بہو بیٹیوں نے کربلا کی خاک پہ براہ نظر پڑھی، نہ مصلی ہے نہ سر پہ چادر ہے، اور زینب نے نماز ادا کیا، علی کی بیٹی نماز سے فارغ ہوئی، ادھر مسلمانوں کا ایک دستہ کٹڑیوں میں کچھ لے کر وہاں آیا، جہاں سید سجاد سجدہ شکر میں پڑے تھے، ان ظالموں نے گٹھڑیاں سجاد کے سامنے پھینکا، مولا سجاد نے پوچھا اب ان گٹھڑیوں میں کیا ہے؟ ارے یہی سب تو باتیں ہیں جو ہمیں رونے پہ مجبور کرتی ہیں۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، سجاد پھپھیوں کو رسی تو باندھے گا یا ہم باندھے؟ میرا مظلوم امام طرف جاتا ہے، کہتا ہے نا ظالم، تو میری پھپھیوں کے نزدیک بھی نہ جانا، یہ کام بھی سجاد اپنے ہاتھوں سے کر دے گا۔ آئے غربتا، سجاد کہتے ہیں یہ بطول کی بیٹیاں ہیں، یہ مسلمانوں تمہارے نبی کی نواسیاں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ علی کی بیٹیوں نے بہوؤں نے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنی، رسیاں باندھی۔ ارباب اعضاء، اب ظلم کی انتہا سنیں،
اب ظلم کی انتہا سنیں ارباب اللہ، اب ظلم کی انتہا سنیں۔ اب ان بیویوں کو مقتل میں لاشوں کے قریب سے گزارا گیا۔ مقتل میں تمام بیویاں اس طرح بکھر گئی جیسے تسبیح کے دانے۔ کوئی بیوی کہیں اس لاش پہ ماتم کر رہی ہے، کوئی بیوی کسی لاش پہ ماتم کر رہی ہے۔ اور وہ قاسم کی لاش، قاسم خدا حافظ بیٹا، لیلا علی اکبر کی لاش پہ لگا کر، بیٹا یہ تو بتا دو اگر مدینے جانا نصیب ہوا تو صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ سب بیویاں لاشوں پہ نوحہ ماتم کر رہی تھی، لیکن ارباب مقاتل کے حوالے سے بتا دوں 2 بیویاں ایسی ہیں جو صرف حسین کے لاشے پہ ماتم کرتی رہی، ایک زینب اور دوسری جناب رباب۔ حسین کے لاشے کا زینب طواف بھی کرتی جاتی اور کہتی جاتی بھیا میں تیری لاش چومنا چاہتی ہوں، بھیا مگر تیرے جسم مبارک پہ اتنے زخم ہے کہ زینب کہاں بوسا لے۔ عزادارو، کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا مولا حسین کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ تو میرا مظلوم امام طرف کے بولا 1900 زخم تھے میرے بابا کے، تنے چال پہ۔ اب رباب کا سنیں، لاش حسین پہ طواف بھی کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے والیو وارث، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو اپنی چادر آپ کے کفن کے لیے دے دیں، کفن کے لیے آپ کے لاشے کو اپنی چادر ڈال دیتی۔ مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پر چھوڑ کے جا رہی ہوں، اے میرے والیو وارث آپ کی 2 امانتیں میرے پاس، ایک علی اصغر اور دوسری سکینہ۔ علی اصغر کو آپ کے حوالے کر کے جا رہے اور وقت پر آؤ تو آپ کی بہن زینب عالیہ پہ سکینہ کو بھی قربان کر دوں گی۔ اے میرے والی و وارث آپ کو پیاسا شہید کیا گیا ہے تو رباب بھی یہ وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی، کیونکہ آپ کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ کربلا سے ابھی یہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا۔ عزادارو، قیامت کا منظر اب ایسے اونٹ لائے گئے جن پہ ہماریاں نہیں تھی، محملیں نہیں تھی، کجاوا نے۔ اب ذرا تصور شرط اے فاطمہ زہرا مجھے قوت عطا کیجیے، یہ قیامت کا منظر پڑھ لوں۔ ہائے ہائے کتنا مشکل ہے وہ جب دونوں ہاتھ بندھا ہو، وہ بھی پسے پشت اور سوار ہونا ہو بے کجاوے اونٹوں پہ۔ غربتا اور ظالموں نے چاہا بڑھ کر سوار کرا دے۔ ارے علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا خبردار کوئی آگے قریب نہ آنا، کوئی آگے نہ بڑھنا، ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کرائیں گے۔ ایک بیویوں کا شانہ تھاما، آؤ بہن ام کلثوم، تمہیں زینب سوار کرائے، بھابھی آؤ ام لیلا تمہیں زینب سوار کرائے، والی ام فروا تمہیں زینب کو سوار کرائے، رباب رقیہ ہو تمہیں زینب سوار کرائے۔ ایک بیوی کا بابو تھام کر زینب سوار کراتی جاتی ہے۔ فضا یہ منظر دیکھ کر زاروں قطار رو رہی، فضا رو کر کہتی ہے شہزادی مجھے خدمت کا موقع دیجیے، شہزادی مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ نام فضا آج زینب سوار کرائے گی۔ آج زینب نے فضا کو بھی سوار کرا دیا۔ اب جب سب بیویاں سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ باہر دیکھا آج زینب کو کچھ سوار کرانے والا نہ تھا۔ اب زینب خود کو نہ سنبھال پائی، ایک مرتبہ علقمہ کا رخ کیا، آواز دیا ناتی عباس، اے میرے شیر، اے میرے غیرتدار بھائی، آج زینب کا یہ حال دیکھو۔ عباس جب مدینے سے چلی تھی تم نے مجھے سوار کیا تھا، ارے کس شان کی میری سواری تھی۔ میرے بھائی آؤ،
آج زینب کو سوار کرا دو، نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ محمد ہے، آئے آئے زینب کے ہاتھ بندھے ہیں، زینب کو کیسے سوار ہو؟ زینب دریا کا رکرے فریاد کر رہی تھی، اچانک سے چیروں کی آواز زینب کے کانوں میں، اب تو پلٹ کے دیکھا، ارے کیا منظر دیکھا، بیمار بھتیجا پاؤں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، لنگر اور سنبھالے ہوئے قریب آیا، اے پھپھی اماں، آج چچا نہ رہے، اکبر نہ رہا، اگر بابا نہ رہے تو کیا ہوا؟ ابھی یہ بیمار بھتیجا تو ہے، آئیے میں سوار کرائے، آئیے ہم سوار گئے۔ وہ تھی 28 رجب اور یہ 11 محرم، نہ سر پہ چادر نہ محمل نہ ماری، کمر میں رفتہ، شمر کے ہاتھوں میں تازیانہ، محمد کے گھرانے کی بہو بیٹیاں، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ شام کے لیے روانہ ہو گیا، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 12 محرم کا دن آیا جب بنی اسد کی عورتیں پانی لینے پلاٹ پہ گئے تو کیا منظر دیکھا، محمد کے نوازے کا لاشا، بطول کے کانوازے کا لاشا جلتی ریت پہ کفن پڑا ہوا ہے۔ بنی اسد کی عورتیں گھر آئیں اور اپنے مردوں سے کہا، وہ آئے ہو تم پہ، گھر میں بیٹھے ہو اور محمد کے نوازے کا لاشا دھوپ میں بھگوڑا کفن پڑا ہوا ہے۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے ابن زیاد سے۔ تو ان کی عورتوں نے کہا، تمہیں ڈر لگتا ہے تو مجھے اجازت دو تاکہ میں فاطمہ زہرا کے سال کو دفنا دوں، ورنہ محشر کے دن رسول اللہ کا سامنا کیوں کروں گی۔ مردوں کی غیرت نے کربٹ لی، کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں زہرا کے لال کو دفن کرنے۔ جب یہ بنی اسد کے لوگ لاشوں کے قریب آئے تو کسی بھی لاش کا سر نہیں تھا، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ ابھی اسی سوچ میں کھڑے تھے کہ دیکھا کوبے کی جانب میں کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ سوار چلتا ہوا آیا اور سارے لاشوں کے درمیان گزرتا ہوا ایک لاشے کے قریب رکا اور پھر کہتا، اے بابا آپ کے بعد ہم پہ بہت ظلم آیا گیا، زنجیریں باندھی گئی، گلے میں توپ ڈالا گیا، کمر میں لنگر باندھا گیا، بابا پھپھیوں کی چادریں چھین گئی، سکینہ کے گوہر چھنے، بابا کی سکینہ کو تماچے لگے، بابا سکینہ کے کانوں سے اپنی خون جاری ہے۔ اب سید سجاد نے بنی اسد کو بتایا کون سا لاشا کہاں دفن ہوگا۔ ایک لاشے کو کہا کہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا بنی اسد نے کہا، مولا یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے، مولا اگر اجازت دے تو میں انہیں اس مقام پہ دفن کر دوں۔ امام نے کہا تمہیں اجازت دی۔ پھر بنی اسد نے کہا، مولا کچھ لاشیں اور ملی ہے، کہا انہیں فلاں فلاں مکان پہ دفن کرو۔ امام بتاتے جا رہے تھے، بنی اسد کے لوگ دفناتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ کہتے، مولا فراحت کے کنارے ایک لاشا ملا ہے، اس پہ اتنے گرد مارے گئے کہ لاشا چور چور ہے، اسے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ میرا غریب امام زمین کربلا پہ گر پڑا اور کہا، وہ میرے چچا فوت کا لاشا ہے، اسے وہی دفنا دو، اسے وہی دفنا دو۔ اتنے میں امام سجاد نے آواز دی، بنی اسد کے لوگوں کچھ دور چلے جاؤ، اب 3 لاشیں بچے ہیں۔ اے بنی اسد کے لوگوں، یہ میرے ننھے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، یہ کریل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، یہ کریل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے۔ اے بنی اسد کے لوگوں تم لوگ کچھ دور چلے جاؤ، یہ میرے بابا حسین مظلوم کا لاشا ہے، کیونکہ امام کو صرف امام ہی دفنا سکتا ہے۔ اب امام نے خاک پہ چٹائی بچھا اپنے بابا کے سارے اعضاء کو چٹائی میں جمع کیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، یا جدہ
مدد کیجیے۔ پھر وہ کہیں سے رک کیا، اے چچا حسن مصطفیٰ میری مدد کو آئیے۔ روایت کے الفاظ ہیں، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ لگایا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مشکل کشا علی نے مرتضیٰ نے ہاتھ لگایا، اب وہ سیدھا پیر کے نیچے حسن مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا۔ امام سجاد قبر میں اترے اور جب لاش آ لیا تو نقاب پوش بھی پاس کرے کہہ رہے تھے سجاد لاشے کو قبر میں بڑا آہستہ سے رکھنا، میرا بچہ زخموں سے چور چور ہے۔ پھر حسین کے پہچانے علی اکبر کی لاش رکھی، ایک بار حسین کے لاشیں مریدہ سے آواز آئی، سجاد میرے عسکر کو میرے سینے پہ سلا دو۔